السلام علیکم دوستو، اس عورت نے انٹرویو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعریف کی ہے اور اس کے بارے میں عجیب باتیں کی ہے، اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت اہم سوال اور جواب ہے۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ہے وہ آپ نے پرسنالٹی دیکھی ہے؟ انہیں کبھی آپ نے کمیز شلوار میں دیکھا؟ وہ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کے، ان کا ایمان دیکھ کے اور ان پر اللہ کا فضل دیکھ کے ہندو کیا کرسچن کیا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے لباس کا اتنا ہی ایفیکٹ ہوتا دوسروں پر اور اسلام کے نظریے کو آپ بیان کرنے میں جو ہے وہ اتنے ہی ہلکے ہوتے، تو پھر آپ دوسرے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا مذہب بہترین ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مذہب بہترین ہے تو آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو ہے وہ پردے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا عورت کو کہ وہ پردہ کرے۔ آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے، سب سے اہم سوال۔ ٹھیک ہے سر، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے، تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے، تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مذہب کا اچھا سوال ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں، میں سناتن دھرم سے ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخہ ہے ہندوازم کی۔ آپ کہتے ہیں عام ہندو نے میں مانتا ہوں، کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں۔ سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے۔ آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے، میں جیسے نہیں، آپ کہتے ہیں آپ سناتن دھرم سے، ہاں سر، آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں سر، میں تو کہتا ہی ہوں۔ تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ، بالکل صحیح، اس کے بعد آتے ہیں والدین۔ لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں۔ کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہہ چکا ہوں، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں، عیسائی خاندان میں، یہودی خاندان میں، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں، آپ اور مجھے ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے۔ How can you say that؟ میں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دل دھڑکتا ہے؟ تو ایسا تو دل تو ہم آپ سب میرا کا جواب دھڑکتا ہے۔ سنیں گے کہ بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا، میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ آپ نے سوال کیا، میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ نہیں سر۔ تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو۔ جواب ہی نہیں ختم ہوا، آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا؟ ختم ہوا کہ نہیں؟ نہیں سر۔ نہیں ہوا تو سر کہہ رہے ذرا بات تو مانو، ختم تو اندو۔ آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں گا، دوسرے پہ جب ماننے پڑے گا مجھے۔ نہیں سر، آپ بولیے۔ تو آپ ذرا سنیں گے میرے جواب کو تو بول سکوں گا میں نا۔ آپ کا مائک کھلا ہونے کا مطلب نہ انٹرجیکٹ کرے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، مجھے کیسا پتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے، اس لیے مجھے پتا چلا ہے۔ آپ نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی، میں نے پڑھا ہوں، اور دل دھڑکتا میں ڈاکٹر ہوں، آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی، میں ڈاکٹری کیا میں جانتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے، سانس نہیں لیتا اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے، تو ماں کہتا ہے تو ہمارے انسان کو پتا چلتا ہے ماں۔ تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں۔ تو اللہ کو پتہ لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے، دل دھڑکتا ہے، وہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے، جانور نہیں سمجھیں گے، ان کی زبان الگ ہوتی ہے، ہماری زبان الگ ہے۔ تو بچہ ماں جب کہتا ہے، ممی کہتا ہے، اکثر ماں سے آتا ہے، اکثر ماں سے آتا ہے۔ تو یہ لفظ آسان لفظ ہے بولنے کے لیے ساری زبانوں میں، چاہے انگلش ہے، چاہے ہندی ہو، چاہے مراٹھی ہو، ماں بولنا آسان ہے، اسی لیے یہ لفظ ماں سے آتا ہے، ماں، ممی، مدر، اکثر۔ تو یہ آسان لفظ ہے،
اسی لیے وہ ماں جب لفظ سنتی ہے خوش ہوتی ہے. اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے. تو اللہ سب سے اول ہے. کو دل دھڑکتا ہے, سانس لیتے, اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا چلتا ہے, مجھے نہیں پتا چلتا. مجھے تو پتا لگ گیا, آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی. آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے, میں بیمار, بخار ہے مجھے, تو میں کروسین لو, میٹاسین لو, پیراسیٹامول لو. آپ کو کیسا پتا چلا؟ کیونکہ میں نے میڈیسن کی. آپ نے کیے نہیں کیے, اس لیے پتا ہے مجھے. تو میں کتابیں پڑھا ہوں, مذہبی کتابیں پڑھا, اس لیے مجھے پتا. آپ نے پڑھی ہے تو آپ بھی پڑھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا, میں ابھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سناتن دھرم سے, آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں. میں نے اتنے حوالے دیا. وہ بہن نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی, میں نے 1 گھنٹہ تو لیا نہیں, 10 منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا. سینکڑوں میں سے کم از کم 25-30 حوالے تو دیا ہوں گا, 25-30 کم از کم, سینکڑوں میں سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے, ہمارے دھرم میں لکھا گیا ہے, تو میں مانتا ہوں اسے. بالکل سر. تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, آپ ہر دھارمک کتاب کے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یکساں, اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف باتیں کل ڈسکس کریں گے. آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں, آپ کے وید میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے خدا ایک ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, میری کتاب میں لکھا ہے. ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ایک ہے, بت پرستی غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پیغام پہ عمل کرو, آپ کرتے؟ کلکی اوتار, آخری اوتار. والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ, ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ. پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ, امن کی جگہ پہ, مکہ. وہی ملی غار ہیرا میں, گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ, واپس آ گئے, مکہ سے مدینہ گئے, پھر مکہ آ گئے. ان کے 4 دوست. اتنے سب گہرائی میں دیا ہے, لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے, اس کے پیغام پہ عمل کرو. آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ سر فی الحال میں ہندو دھرم سے, تو میں تو نہیں کر سکتا. وہی کہتا ہوں نا, آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے. میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری اوتار, کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے. کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, وہ زبان میں, جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گی اور آپ نجات پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. سر کیا میں آپ کے پاس آ کے لے سکتا ہوں؟ آ جائیے بھائی. کا ذکر کیا ہوا ہے. وعلیکم السلام بہن جی. بہن جی کا سوال ہے کہ ان کے کون سے مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ 1 گھنٹے کی, ابھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے, اور ایک پیشن گوئی کے بارے میں ڈیٹیل میں کہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کئی کتابوں میں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کے 27, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا کھنڈ 3 پرو 1 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 21 سے لے کے 33 میں, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹک نمبر 20 کتاب نمبر اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رگ وید کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 53 شلوکا نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے بھی ہے, احمد جیسے. احمد جو آدمی اللہ کی پرشنسا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, سنسکرت میں اسے کہیں گے کرو,
اور جو پرشنسا کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں احمد. احمد نام سے ذکر ہے ہندو کئی مذہبی کتابوں میں. اگر آپ پڑھیں گے سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے احمد جیسے. سام وید میں ذکر ہے کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 10 میں. اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 15. اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 14 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد کے نام سے. نرشنسا, نر مطلب آدمی, شنسا مطلب تعریف کے لائق. نرشنسا مطلب تعریف کے لائق آدمی. عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے ہوتا ہے محمد. محمد ہندو مذہبی کتابوں میں ہے. رگ وید بک نمبر 1 verse number 3, Rig Ved book number 1 hymn number 18 verse number 9, Rig Ved book number 1 hymn number 106 verse number 4, Rig Ved book number 1 hymn number 142 verse number 3, Rig Ved book number 2 hymn number 3 verse number 2, Rig number book number 7 hymn number 2 verse number 2, Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3, Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, 28 verse number 82, Yajurved chapter number 29 verse number 27. میں صرف حوالے سینکڑوں دے سکتا ہوں. آپ کی مذہبی کتابوں میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. کلکی اوتار لکھا ہے کلکی پرانا میں ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 5 7 9 11 15 میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. اس میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب سرونٹ آف اللہ, اللہ کا بندہ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. عربی میں ہوتا ہے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ. یہ پیدا ہوئیں گے ایک امن کے شہر میں. ہم ایسے خاندان میں پہ جو اس شہر کے ٹھیکیدار تھے, جو اس شہر کے, ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. لکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہی ول بی اے ٹیچر, ایک مدرس ہیں گے سارے دنیا کے لیے اور رحمت پھیلائیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ انہیں سب سے پہلی وحی آئیں گی رات کے وقت, ایک کیف سے ہجرت کریں گے نارتھ کی طرف, پھر وہاں پہ دوست ہوں گے. ہم جانتے ہیں 4 خلفاء راشدین, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوستوں میں سے تھے. یہ 4 خلفاء راشدین تھے. اس طریقے سے صاف طور پہ کلکی اوتار کی پیشن گوئی ہے, اور یہ پیشن گوئی صرف محمد اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے ہو بہو. تو ہر ہندو اگر اپنی مذہب ہوں گا کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی. ہوش و حواس میں؟ جی. کوئی بھی دباؤ نہیں؟ جی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, جی. آپ اسے دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن دہو ورسولہ. ورسولو. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی جو مشکلات کا حل کرے, اور اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے, اور اللہ انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. مجھے آپ سے ایک نام چاہیے. بہن چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام دوں. آپ اپنے آپ کو ختیجہ کہہ سکتی ہے. ختیجہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام تھا, اہلیہ کا نام تھا. جی شکریہ. رضی اللہ عنہ. جی مائک نمبر 5 میں کوئی نان مسلم بہن ہوں تو سوال کریں. Brother Zakir Naik. The last year is, I have, in fact, I'm 2 months old.
and I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause, but I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? I mean, and I'm sure. یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے تو میں جدوجہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں. بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے والد جو اچھے انسان ہیں, جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے, مندر میں آئیں گے تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا. تو اس کے والد میں آ گئے. تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں جائیں گی, ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے, مورتی پوجا کرنا غلط ہے. میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں, کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے. تو اگر آپ ٹیمپل کے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں, غلط ہے. جی, ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ. Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is temple is no problem. تو جب تک آپ بت پرستی مورتی پوجا نہیں کرتی آپ ٹیمپل جا سکتی ہے. تو ناظرین کرام, آپ لوگوں نے اس خاتون کی بھی باتیں سن لی جو اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت ہی اچھے انسان ہے, بہت ہی زبردست ان کی جو بیان اور لوگوں کو جو سمجھانے کا انداز ہے, اور کتنے لوگ یعنی ان کے باتوں سے مطمئن ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور اس کے بعد اس آدمی نے جو سوال کیا کہ یعنی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بچے کی جب دل دھڑکتا ہے تو اللہ کہتا ہے, اس کی زبان سے اس کے دل سے اللہ کی آواز نکلتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام کے مطابق وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کے والدین یا اسے یہودی بناتے ہیں یا اسے نصرانی بناتے ہیں, یعنی اسے اسلام سے ہٹاتے ہیں. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو جو لفظ نکالتا ہے زبان سے ماں, یہ آسان لفظ ہے. سب سے پہلے جو اس سانس لیتے اللہ کے علم میں ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے یقیناً اس کے اندر خیر اور برکت ہے. اسلام کے اندر جب آپ داخل ہوتا ہے, اسلام میں امن ہے, اسلام کے اندر چین ہے, اسلام کے اندر سکون ہے, اسلام کے اندر راحت ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں, میں مضطرب رہتا ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوں, میں کیا کروں؟ اسے چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھے. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو کلمہ شہادت پڑھے, اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اسلام کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کلمہ شہادت سچی دل کے ساتھ پڑھ لے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ آپ گواہی دے دے اس بات کی. اس کے بعد جو ہے نا آپ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. اسلام کی جو تعلیمات ہے آپ کو چین, سکون, راحت والی زندگی مل جائیں گی. آپ جب اسلام کو فالو کریں گے آپ چند ہی دن کے اندر آپ ایک راحت اور سکون اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے, ویڈیو کو لائک کر لے. اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی. السلام علیکم.